یہ انسان نہیں ہیں، درندے ہیں۔ ہم یاجوج ماجوج کے قہر کے سامنے جھکنے والے نہیں، ان کے بیچ ایسی دیوار کھڑی کریں گے کہ لوہا جمع کرو، آگ جلاؤ، اے رب عظیم ہماری مدد فرما۔ آج جو دیوار اٹھے گی وہ قیامت تک قائم رہے گی۔ یہ اللہ کا کرم ہے، ہم نے یہ دیوار بنائی۔ وہ پھر آ گئے، وہ دیوار پر چڑھ رہے ہیں۔ یہ صرف اس وقت گرے گی جب رب العالمین چاہے گا۔ آج میں تم دونوں کا مقدمہ سنوں گا۔ میرے دربار میں انصاف کا پیمانہ سب کے لیے برابر ہوگا۔ تم دونوں کو اپنی بات رکھنے کا پورا موقع ملے گا۔ یا ذوالقرنین، یہ شخص جو کہ غریب ہے میرے سامنے کچھ بھی نہیں، اس کا کوئی حق نہیں۔ میں نے اسے زمین خریدی تھی اور اب وہ میرے ساتھ جھگڑ رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یا ذوالقرنین، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں زمین بیچنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں اس زمین پر کئی سالوں سے محنت کر رہا تھا اور میں نے عبداللہ کو پیسوں کی ضرورت کی حالت میں زمین بیچ دی تھی، مگر اب وہ اس کا مالک بن چکا ہے۔ میری زندگی اور زمین کو دوبارہ واپس لے کر میں اپنی عزت اور حق کا دعویٰ کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ، تم نے زمین خریدی تھی اور علی تم نے اسے بیچا تھا، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تم دونوں کے درمیان کیا تنازع ہے؟ یا ذوالقرنین، میں نے یہ زمین علی سے خریدی تھی اور اب میرے پاس اس کا معاہدہ بھی ہے۔ میں نے پیسہ دیا اور یہ زمین میرے حق میں ہے۔ علی اب اس کی ملکیت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ یا ذوالقرنین، میں نے اس سے زمین اس لیے بیچی تھی کہ میں مالی طور پر مشکلات کا سامنا کر رہا تھا۔ میں نے معاہدہ کیا، مگر اس معاہدے میں ایک شرط رکھی تھی جو عبداللہ نے پوری نہیں کی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میری زمین کے بدلے وہ مجھے زندگی بھر کا رزق دے گا، لیکن اس نے نہ مجھے وہ دیا اور نہ اس معاہدے کی شرائط پر عمل کیا۔ عبداللہ، تم نے علی سے زمین خریدی تھی، مگر اگر تم نے اس معاہدے کی شرائط کو پورا نہیں کیا تو یہ تمہارے لیے ایک مسئلہ بن سکتا ہے۔ تمہارے پیسوں سے زمین کا مالک بننا آسان ہے، لیکن اگر تم نے معاہدے کی شرائط کا احترام نہیں کیا تو تم نے انصاف کو پامال کیا ہے۔ میں نے پیسہ دیا، یہ زمین میرے حق میں ہے اور کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ علی نے کچھ نہیں دیا، وہ صرف بدلہ لینے آیا ہے۔ میں نے معاہدے کی ہر شرط کو سمجھا تھا اور مجھے نہیں تھا پتا کہ عبداللہ ایسا کرے گا۔ جب اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے زندگی بھر کا رزق دے گا تو مجھے اس پر بھروسہ تھا، لیکن اس نے مجھے ہمیشہ کے لیے دھوکہ دیا اور میری زمین کا حق چھین لیا۔ یہ معاہدہ تو درست ہے اور عبداللہ کے پاس اس زمین کا قانونی حق ہو سکتا ہے، لیکن تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ عبداللہ نے معاہدے کی شرائط کو پورا نہیں کیا اور تمہارا حق چھین لیا۔ عبداللہ، تمہارے پیسوں نے علی کی زمین کو تمہاری ملکیت بنا دیا، لیکن تمہاری شرائط نے علی کا حق چھین لیا۔ تمہارا فرض تھا کہ تم اس کے ساتھ انصاف کرتے اور تم نے اس کا حق دبا لیا۔ لیکن میں نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، میں نے اس کے لیے پیسہ دیا ہے۔ تم نے پیسہ دیا اور زمین تمہاری ہو گئی، لیکن تمہاری شرائط نے علی کے ساتھ ظلم کیا۔ تمہارے پیسوں نے نہیں بلکہ تمہاری بے انصافی نے اسے نقصان پہنچایا ہے۔ یا ذوالقرنین، میں چاہتا ہوں کہ مجھے وہ حق واپس ملے جو میرے آباء و اجداد کا تھا۔ میں نے اس زمین پر محنت کی ہے اور میری زندگی کا حق چھینا گیا ہے۔ تمہیں اس زمین کا مالک ہونے کے باوجود علی کے حق میں فیصلہ دینا ہوگا، کیونکہ تم نے اس کے ساتھ وعدے کے مطابق انصاف نہیں کیا۔ تمہیں علی کو اس کی زمین واپس کرنا ہوگی اور تمہیں معاہدے کی شرائط کو پورا کرنا ہوگا۔ میں یہ فیصلہ نہیں مان سکتا۔ یہ فیصلہ تمہیں ماننا پڑے گا عبداللہ۔ تمہاری دولت اور طاقت تمہیں دوسروں کا حق چھیننے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ علی کو اس کی زمین واپس دینی ہوگی اور تمہیں اپنی غلطی کو تسلیم کرنا ہوگا۔ یا ذوالقرنین، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے سچائی کا ساتھ دیا۔ مجھے میری زمین واپس مل گئی اور میری عزت بچ گئی۔ یاد رکھو، میں نے تمہیں یہ فیصلہ سنا دیا ہے اور انصاف کا معیار ہمیشہ سچائی اور وعدے کی تکمیل پر ہوتا ہے۔
بشار، آج رات میں نے ایک خواب دیکھا، ایسا خواب جو دل میں گہری تبدیلی کی گواہی دے رہا ہے۔ بادشاہ، کیا خواب تھا؟ آپ کا خواب ہمیشہ کسی خاص مقصد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خواب میں نے 3 مختلف راستوں کو دیکھا، 3 سفر، ہر ایک سفر کی ایک الگ منزل تھی، لیکن ان راستوں میں سے کوئی بھی آسان نہیں تھا۔ 3 راستے؟ کیا آپ نے ان میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، ہر راستہ ایک مختلف چیلنج تھا۔ پہلا راستہ ایک صحرا کی طرح تھا، جہاں صرف مٹی اور ہوا تھی، لیکن اس میں ایک روشنی نظر آ رہی تھی، جیسے کوئی گہری حقیقت چھپی ہو۔ دوسرا راستہ پہاڑوں میں تھا، جہاں بلند و بالا چٹانوں کے درمیان راستہ بن رہا تھا، مگر وہاں تک پہنچنا ناممکن سا لگ رہا تھا۔ تیسرا راستہ سمندر کے کنارے تھا، جہاں پانی اور لہریں اپنی طاقت کے ساتھ معجزن تھیں، جیسے سمندر ہمیں کسی راز کی طرف کھینچ رہا ہو۔ یہ تو بہت پیچیدہ لگتا ہے بادشاہ۔ ہر راستہ آپ کے لیے ایک الگ آزمائش کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ ہاں بشار، یہ راستے میری تقدیر کی طرف ایک اشارہ ہے۔ یہ صرف سفر نہیں بلکہ زندگی کی راہوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، آپ ان راستوں میں سے کس کا انتخاب کریں گے؟ میں نہیں جانتا کہ ان تینوں راستوں میں سے کون سا راستہ میرے لیے منتخب ہوگا، مگر یہ خواب مجھے بتاتا ہے کہ میری تقدیر 3 مختلف سمتوں میں چھپی ہوئی ہے، اور میں ہر سفر کو اپنے مقصد کے لیے آزماؤں گا۔ یقیناً بادشاہ، جہاں آپ کا قدم پڑے گا وہ راستہ کامیاب ہوگا۔ شاید بشار، لیکن جب تک ان راستوں کا سفر نہیں کروں گا، میں نہیں جانوں گا کہ میری تقدیر کہاں لے جا رہی ہے مجھے۔ بادشاہ، ایک شکایت آئی ہے پڑوسی گاؤں سے۔ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ایک ظالم حکمران نے ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے، ان پر ظلم کر رہا ہے، اور انہیں اپنی محنت کا حق نہیں مل رہا۔ ظلم ہمیشہ تباہی لاتا ہے بشار، لیکن صرف طاقت سے نہیں، حکمت سے اس کا حل نکالنا چاہیے۔ آپ کا حکم ہے بادشاہ، کیا آپ اس معاملے کو دیکھنے کے لیے کچھ کریں گے؟ ہمیں اس ظالم حکمران کے خلاف فوری اقدام کرنا چاہیے، لیکن ہمیں اس مسئلے کو اس کی جڑ تک پہنچ کر حل کرنا ہوگا۔ میں فیصلہ کرتا ہوں کہ کل ہم اس گاؤں جائیں گے اور ان غریبوں کے مسائل حل کریں گے۔ یقیناً بادشاہ، اگر آپ مناسب سمجھیں گے تو میں آپ کے حکم کے مطابق فوراً تیاری کر لیتا ہوں۔ کل ہم خود ان لوگوں سے ملیں گے اور ان کے مسائل سنیں گے۔ بادشاہ، ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری مدد کریں گے۔ ہم غریب ہیں اور ہماری زمینوں پر ایک ظالم حکمران نے قبضہ کر لیا ہے۔ وہ ہمیں نہ زمین دیتا ہے، نہ ہمیں ہماری محنت کا حق ملتا ہے۔ میں تمہارے مسئلے کو سن رہا ہوں اور میں اسے حل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ ہمیں اس ظالم حکمران کا مقابلہ طاقت سے نہیں، حکمت سے کرنا ہوگا بشار۔ ہمیں اس کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھنا ہوگا تاکہ ہم اس مسئلے کا حل نکال سکیں۔ تم کون ہو جو میرے علاقے میں آ کر میرے فیصلوں کو چیلنج کرتے ہو؟ تمہیں کیا حق ہے میرے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کا؟ ہم تمہارے فیصلوں کو چیلنج نہیں کر رہے، بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری طاقت سے تمہارے لوگوں کی زندگی بہتر ہو رہی ہے یا نہیں۔ جب تک تم اپنی طاقت کو لوگوں کے حقوق کے لیے استعمال نہیں کرو گے، تمہیں اپنی حکمت کو دوبارہ دیکھنا ہوگا۔ تمہاری حکمت تمہیں کیا دے گی؟ میں نے اپنے راستے پر چل کر طاقت حاصل کی ہے، اور یہ کوئی تمہاری حکمت نہیں جو مجھے روک سکے۔ ظلم کے مقابلے میں حکمت ہی اصل طاقت ہے حکمران۔ اگر تمہاری طاقت نے تمہارے لوگوں کو تنگ کیا ہے تو وہ طاقت تمہارے لیے بوجھ بن جائے گی۔ میں تمہیں موقع دینا چاہتا ہوں کہ تم اپنے فیصلوں کو دیکھو، اور اگر تم سچ میں حکمران ہو تو اپنے عوام کے حقوق کا احترام کرو۔ میں تمہیں 2 راستے دکھاتا ہوں، ایک وہ راستہ جہاں تم ظلم کی طاقت پر قائم رہو گے، اور دوسرا وہ راستہ جہاں تمہاری حکمت اور انصاف تمہاری طاقت بنے گی۔ انتخاب تمہارا ہے حکمران۔ تمہاری باتوں میں سچائی ہے ذوالقرنین۔ میں اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کروں گا
اور میں چاہوں گا کہ تم میری مدد کرو تاکہ میں اپنے لوگوں کے حقوق کا احترام کر سکوں۔ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم انصاف کے راستے پر چلیں، نہ کہ ظلم کو پروان چڑھائیں۔ آج سے تمہیں اپنے کیے کی سزا ملے گی، لیکن میں تمہیں ایک موقع دوں گا۔ ذوالقرنین، میں تم سے معاہدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں غریبوں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کروں گا، نہ ان کی زمینوں پر قبضہ کروں گا۔ میں اپنے فیصلوں کو ان کے فائدے میں بدلوں گا اور تمہاری حکمت کو تسلیم کرتا ہوں۔ یہ تمہارا درست فیصلہ ہے حکمران۔ جب حکمت سے راستہ اختیار کیا جائے تبھی وہ صحیح سمت میں لے جاتا ہے۔ تم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ تمہارے عوام کے لیے بہتر ہوگا۔ ذوالقرنین، میں تمہارے فیصلے کی قدر کرتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں غریبوں پر ظلم نہیں کروں گا اور نہ ہی ان کی زمینوں پر قبضہ کروں گا۔ میں تمہاری حکمت کو تسلیم کرتا ہوں اور اپنے عوام کے حقوق کا احترام کروں گا۔ یاد رکھو، اگر تم نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تو تمہیں سخت سزا دی جائے گی، اور یہ سزا تمہیں تمہاری ظلم کی قیمت چکانے پر مجبور کر دے گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، اور اگر میں نے دوبارہ کسی کو تنگ کیا تو مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اب تمہارے پاس ایک موقع ہے، اس کا استعمال اپنی عوام کی فلاح اور بہتری کے لیے کرو۔ شکریہ ذوالقرنین، تمہاری حکمت نے مجھے راہ دکھائی ہے۔ یہ تمہاری اصلاح کا وقت ہے۔ امید ہے کہ تم اپنے فیصلوں میں انصاف کا راستہ اختیار کرو گے۔